پاکستانیوں کی اکثریت کا اعتماد پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پر اسی انداز میں بحال ہو جیسا 11 مئی کو تھا۔ اس کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کو اپنی کابینہ کی ٹیم کے کئی کھلاڑی بدلنے پڑیں گے یا ان کے جسم میں نئی روح پھونکنی ہوگی۔ وفاقی کابینہ کے وزراء کی کارکردگی کا ایک بے لاگ جائزہ ہم آج اپنے پروگرام میں پیش کریں گے۔ انتخابات میں دھاندلی کی جو تازہ ترین شواہد اور شکایات سامنے آئی ہیں، پہلی بار الیکشن کمیشن اور نادرا اس پہ پشیمان نظر آیا ہے اور آج دونوں نے مل کے پریس کانفرنس کی۔ کراچی میں قانون کی سربلندی اور پاسداری ہو، اس کے لیے اب شہری بھی میدان میں اتر گئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بہادر بیٹی امن کا نوبل انعام پا سکتی ہے، شارٹ لسٹ میں ملالہ یوسفزئی کا نام شامل ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ہم نے کل کے اپنے پروگرام میں تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے حوالے سے اور اس اعتماد کے حوالے سے جس پر پاکستان کی عوام کی ایک عظیم اکثریت نے اظہار کیا تھا الیکشنز میں 11 مئی کے انتخابات میں، اس میں کمی آ رہی ہے اور اس میں کچھ لرزہ ستاری نظر آتا ہے، جس کی ایک بڑی مثال فیصل آباد کا ضمنی انتخاب تھا، جہاں پر صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون اپنی مورثی نشست ہار گئی تحریک انصاف کے ہاتھوں۔ مجموعی طور پہ ملک کی صورتحال اس انداز میں آگے نہیں بڑھ رہی، اس اعتماد سے آگے نہیں بڑھ رہی جس کی توقع کی جا رہی تھی، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جس پر ہم نے کل غور بھی ڈالا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے وعدے کیے گئے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ان کو پورا کرنے کے لیے جس برق رفتاری سے آگے بڑھنا تھا وہ بڑھتی نظر نہیں آئی۔ سب سے اہم بات یہ بھی تھی کہ کلیدی عہدوں پر اہم تعیناتیاں نہیں ہو پا رہی تھیں اور 4 مہینے گزر جانے کے باوجود یہ تعیناتیاں ہوتی نظر نہیں آئی ہیں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ 4 مہینے کے دوران تعیناتیاں نہ ہوں، لیکن وفاقی کابینہ کے وزراء کے اندر وہ تیزی، وہ تندی، وہ تندرستی اور وہ توانائی نظر نہیں آتی جس کی توقع قوم ان کے ساتھ کر رہی تھی، اور خود جناب وزیر اعظم نواز شریف بھی۔ اس سلسلے میں ایک بات بہرحال اطمینان کی ہے جناب نواز شریف کے لیے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے اور عمومی طور پہ پاکستانیوں کے لیے بھی کہ کابینہ کے اراکین کے حوالے سے اور کابینہ کے کاموں کے حوالے سے فی الحال کرپشن کا کوئی الزام یا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ کرپشن کے حوالے سے کابینہ فری نظر آتی ہے اور صاف نظر آتی ہے، لیکن اس سے تو کام نہیں چلے گا، یہ تو بنیادی ضرورت ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ کام تو چلے گا ان اقدامات سے اور ان ایکشن سے جو کہ کابینہ کے وزراء کو لینے ہیں اپنے محکموں میں، اور ایسے اقدامات لینے ہیں جو عوام تک پہنچے اور عوام کو محسوس ہو کہ تبدیلی آ رہی ہے، جس کے آثار عام طور پہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ سچویشن جو جناب نواز شریف نے طے کی تھی کابینہ کے پہلے اجلاس میں جب انہوں نے خطاب کیا تھا، کابینہ کے اراکین کو انہوں نے ایک مشن دیا تھا، کابینہ کے اراکین کو پیمانہ دیا تھا، کابینہ کے اراکین سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فوری طور پہ اس پیمانے کی بنیاد پر انہیں جانچیں گے، ان کی کارکردگی کو جانچیں گے۔ اپنے سبجیکٹ کو اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، دیکھیں آپ کو کیا ذمہ داری ملی ہے، اور پھر آپ اس کی اچھی طرح اس کو اپنا اسٹڈی کریں، اور پھر اگلے 15 دن میں تو 15 دن زیادہ کہہ رہا ہوں لیکن 10 دن ہونا چاہیے، لیکن 15 دن جو ہے وہ اس میں اپنے جو ہے نا وہ ٹارگٹس جو آپ نے اچیو کرنے ہیں اور جو اچیو ہونے چاہیے ان کا تعین کریں، اور پھر آپ 15 دن تک اپنا ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ مکمل طور پہ بنا لیں، اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ ان ٹارگٹس کو آپ نے منیمم پاسبل ٹائم میں آپ نے اچیو کرنا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ایک ٹارگٹ جو 3 مہینے میں اچیو ہو سکتا ہے آپ اس کو 3 سال میں بھی اچیو نہ کر پائیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر کوارٹر، ہر 3 مہینے کے بعد ہم ان ٹارگٹس کو جو ہے نا وہ آپ کی پروگرس کو ہم بھی اس کو ایویلیویٹ کریں گے ایوری 3 منتھس، اور مجھے کہنے دیجئے یہ بات کہ اگر اس معیار سے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ پورا نہ اترا یا اس سے کم رہا، کم تر رہا، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس ممبر کے پاس وہ ذمہ داری ہونی چاہیے جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے۔
ہمیں نہیں علم کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس ٹارگٹ کے حوالے سے ایویلیویشن کیا ہے، اسسمنٹ کیا ہے اپنی کابینہ کی ٹیم کا یا نہیں. وہ جو پیمانہ انہوں نے سیٹ کیا تھا کہ واقعی اس پہ سب پورے اترے ہیں یا کچھ پورے اترے ہیں یا نہیں، اس پہ کیا اقدامات ہوئے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. بھرپور جائزہ لیا ہے ہم نے ہر وزارت کا، ہر وزیر کا، ہر وزیر مملکت کا. اس کے لیے ہم نے تمام میڈیا کو چھانا ہے، ہم نے اپنی معلومات جمع کی ہے، ہم نے ان وزارتوں کی ویب سائٹ کا جائزہ لیا ہے تاکہ ہم سراغ لگا سکیں کہ ان وزراء کی کارکردگی کیسی ہے اور یہ کس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. سب سے اہم معاملہ جو ٹیم کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ کابینہ کے 5 اہم ترین محکمے اس وقت خالی ہیں، جو کہ خود ایک تشویش کی بات ہے. اس وقت جناب نواز شریف کی کابینہ میں کوئی کل وقتی وزیر خارجہ نہیں ہے، کوئی کل وقتی وزیر دفاع نہیں ہے، کوئی کل وقتی وزیر تجارت نہیں ہے، کوئی کل وقتی وزیر قانون نہیں ہے اور کوئی کل وقتی وزیر مواصلات بھی نہیں ہے. یہ 5 اہم ترین محکمے ہیں جس کے لیے فی الحال کل وقتی وزراء کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے، جو یقینی طور پہ ابتدائی طور پہ ایک تشویش کی بات ضرور ہے. اب آ جائیے کابینہ کے وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پور کوشش کی کہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے. 125 دنوں کے دوران کابینہ کے وزراء کیا کرتے رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے. رانا تنویر حسین وفاقی وزیر پیداوار ہیں، شیخ پورہ سے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ان کے ماتحت ادارے ڈائریکٹر جنرل میونیشن پروڈکشن، نیشنل ریڈیو کمیونیکیشن کارپوریشن، ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس پرچیزز، ڈیفنس ایکسپورٹ آف پروموشن آرگنائزیشن، ہیوی انڈسٹری، ٹیکسلا وغیرہ شامل ہے. ہم نے جو اندازہ لگایا ہے اور جو ہم نے معلومات اکٹھا کی ہے، اس دوران ہم نے نہیں پایا کہ ان کی وزارت کے حوالے سے کوئی قابل ذکر کارکردگی کا سراغ نہ ہی اس وزارت کی ویب سائٹ پہ ملتا ہے اور نہ ہی میڈیا میں کہیں اس کا ذکر ہوا ہے اور نہ ہی ہماری معلومات میں کوئی چیز سامنے آئی ہے کہ وفاقی وزیر پیداوار دفاعی پیداوار نے اس سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جو کہ عوام کی بہتری یا اس ادارے کی بہتری کے لیے ہو. اس سلسلے میں جو چیز ان کی ویب سائٹ پہ نظر آئی ہے وہ ان کی کارکردگی میں یہ کہا گیا ہے کہ ستمبر میں انہوں نے اپنے حلقے شیخ پورہ میں گندے پانی کی سپلائی کا نوٹس لیا. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا دفاعی پیداوار سے کیا تعلق ہے. سینیٹر اسحاق ڈار وفاقی وزیر خزانہ، ریونیو، معاشی امور، شماریات اور نجکاری ہیں اور پچھلے 20 سال سے سیاست میں میدان میں فعال ہونے والے بہت اہم سینیٹر ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما ہیں. ان کی کارکردگی میں مثبت اثرات شروع سے نظر آئے تھے اور ابتدائی طور میں IMF سے نئے قرضے کی منظوری کے حوالے سے، 31 سرکاری اداروں کی نجکاری کے فیصلے کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ میں استحکام کے حوالے سے اور خاص طور پہ گردشی قرضوں کو ختم کرنے کے حوالے سے جناب اسحاق ڈار نے اقدامات کیے جو یقینی طور پہ مثبت اقدامات تھے، لیکن اسی دوران منفی چیزیں بھی سامنے آئیں جو ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی نظر آ رہی ہیں. پاکستانی روپے کی قدر میں شدید کمی بھی دیکھنے میں آئی. ایک موقع پہ 10% کم ہو گئی تھی، اب بھی پچھلے 100 دنوں کے دوران روپے کی قدر تقریباً 6% کم ہو چکی ہے. ایک بار پھر گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو خود ایک تشویش کی بات ہے. اور ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا جو حالیہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا وہ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کر دیا گیا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑا اور حکومت کو یہ نوٹیفیکیشن واپس بھی لینا پڑا ہے. غلام مرتضی خان جتوئی وفاقی وزیر صنعت و پیداوار ہیں. قومی اسمبلی کی نشست 211 نشر و فروغ سے کامیابی حاصل کی ہے. نیشنل پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. ان کے ماتحت ادارے پاکستان سٹیل، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، PIDC، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، نیشنل فرٹیلائزر وغیرہ ہے. بہت اہم وزارت ہے، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کو چھاننے کے بعد اور ان کی وزارت کی ویب سائٹ جاننے کے بعد اور اپنے تئیں جو معلومات ہم نے اکٹھا کی ہے ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز سامنے نہیں آتی. ان کے ماتحت اداروں میں کوئی بہتری کے آثار یا بہتری کی کوئی بڑی کاوش بھی فی الحال نظر نہیں آتی. ایک چیز جو سامنے نظر آتی ہے، انہوں نے شاید ایک دورہ کیا ہے پاکستان سٹیل کا. سینیٹر پرویز رشید وزیر اطلاعات و نشریات اور قومی ورثہ ہیں. ان کے ماتحت اداروں میں PTV، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، پیمرا وغیرہ ہے اور وہ نمائندگی کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی. ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سامنے آتے ہیں، میڈیا میں آتے ہیں، مشکل صورتحال میں بھی جواب دیتے ہیں، دستیاب بھی ہیں اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے وہ کوششیں کر رہے ہیں. گو کہ ان کے ماتحت وزارتوں میں جو ادارے ہیں اس میں فی الحال کارکردگی کے لیے یا ان کی صورتحال کو مزید اور بھرپور طریقے سے بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم دیکھنے میں نہیں آیا ہے. ریاض حسین پیرزادہ وزیر بین الصوبائی رابطہ ہیں. ان کے پاس پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، پاکستان سپورٹس، پاکستان کرکٹ بورڈ وغیرہ ہے. پچھلے 4 ماہ میں کوئی قابل ذکر کارکردگی پیرزادہ صاحب کی ہمیں نظر نہیں آئی ہے، نہ ہی میڈیا میں، نہ ہی ان کی وزارت کی ویب سائٹ میں. ایسا لگتا ہے کہ فی الحال
وہ اس بورڈ میں نہیں آئے ہیں۔ چودھری نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات ہیں، بہت اہم محکمہ ہے وزارت داخلہ کا۔ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس FIA، اسلام آباد پولیس، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ وغیرہ ان کے پاس ہیں۔ کارکردگی میں مثبت جو چیزیں ان کے حوالے سے سامنے آئی ہیں، دہشت گردی پر آل پارٹیز کانفرنس کا انہوں نے انعقاد ممکن بنایا ہے، اس کے لیے بھرپور بیک گراؤنڈ کام بھی کیا۔ کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن جو شروع ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے، اس کے لیے بھی جناب چودھری نثار علی خان نے روابط کیے اور اس کو تشکیل دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاسپورٹ کے نظام کی اصلاح نظر آ رہی ہے، یہ عوامی خدمت کا ایک کام ہے اور اس میں بہت بہتری نظر آئی ہے، اور FIA میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے وفاقی وزیر داخلہ، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ مثبت یہ پہلو ہیں جو کہ بہت اہم پہلو ہے، منفی پہلو بھی ہیں کہ اس دوران 125 دہشت گرد حملوں میں سے 700 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وزارت داخلہ کے حوالے سے یہ ایک پیش رفت ہے اور یہ ایک منفی پیش رفت ہے۔ اسی دوران جو ایک واقعہ ہوا جس میں سکندر نامی شخص نے اسلام آباد کو تقریباً 5 گھنٹے یرغمال بنایا، اس دوران وزارت داخلہ اور اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پر شدید تنقید بھی ہوئی ہے، اور یہ ایک منفی ایلیمنٹ ہے جو شامل ہو گیا ہے جناب چودھری نثار کی کارکردگی کے حوالے سے۔ ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کرپشن کے حوالے سے فی الحال فوکس نہیں ہے ان کی وزارت کا اور FIA کا۔ یہی وجہ ہے کہ کرپشن کے بہت اہم معاملات میں ملزمان کی اس طرح سے پیچھا نہیں کیا جا رہا جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی۔ کرپشن کا بہت بڑا مقدمہ ہے TDAP جو کہ گزشتہ حکومت سے جس کا تعلق ہے، کئی ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا ملزم طارق پوری حالیہ دنوں میں گرفتار ہوا، مگر انتہائی ایک تشویش سے یہ بات دیکھی گئی کہ 7 دن کے اندر ہی طارق پوری جیل جانے کے بجائے ایک اسپتال کے VIP وارڈ میں منتقل ہو گیا۔ دوسری جانب EOBI کرپشن کیس ہے جس میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے، اور اس کا بڑا ملزم ظفر گوندل آج تک گرفتار نہیں ہوا ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی سنجیدہ کوشش بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کرپشن کے پرانے مقدمات میں اور نئی پیش رفت میں اس وقت FIA کی توجہ نہیں ہے، اور یہ منفی پہلو نظر آتا ہے۔ برجیز طاہر وزیر امور کشمیر اور گلگت و بلتستان ہیں، اور ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور ڈائریکٹر آف ہیلتھ سروسز وغیرہ ان کے اندر ہیں۔ کارکردگی ان کی انتہائی غیر تسلی بخش ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس دوران ان کی کیا کارکردگی رہی۔ اپنے زیر تحت جو محکمے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا فی الحال کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ سکندر حیات خان بوسن وزیر فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ ہیں، ان کے پاس پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ کمپنی، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل پاسکو، پاکستان آئل سیڈ ڈیولپمنٹ، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ وغیرہ ہے۔ پچھلے 4 ماہ کے دوران جناب بوسن کی کارکردگی کے حوالے سے ہمیں کوئی بہت بڑی پیش رفت نظر نہیں آتی ہے، اس کے لیے ہماری بھرپور کوشش تھی۔ میڈیا کی خبروں کو بھی سراغ لگایا، ان کی وزارت کی ویب سائٹ کو بھی ہم نے چھانا اور اپنی معلومات بھی اکٹھا کی۔ بوسن صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے ہمیں کوئی بہت بڑی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی۔ صدرالدین شاہ رازدی وزیر سمندر پار پاکستانی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہیں، ان کے پاس اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، EOBI وغیرہ ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، بہت اہم محکمے ہیں، عوامی فلاح کے محکمے ہیں، اور اس میں کوئی بڑے اقدامات کیے جائیں، ان محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے اور اس کو اسموتھ بنایا جائے، اس سلسلے میں کوئی قابل ذکر کارکردگی نظر نہیں آئی ہے۔ پچھلے 4 ماہ کے دوران جناب صدرالدین راشدی کی کارکردگی کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ٹھوس معلومات پوری کوشش کے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل ہیں، راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں، انتہائی اہم وزارت ہے اور اس کے تحت انتہائی اہم محکمے ہیں۔ جناب شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی آمد انتہائی مثبت رہی ہے، انہوں نے وزارت پیٹرولیم اور قدرتی وسائل میں ڈیکورم بحال کیا ہے، ان کی وزارت میں نظم نظر آ رہا ہے، ان کی وزارت میں شفافیت نظر آ رہی ہے، انہوں نے گیس ایلوکیشن کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلے کیے ہیں، کارکردگی کے حوالے سے وہ محنت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی۔ احسن اقبال صاحب کے پاس کوئی محکمے نہیں ہیں، ان کے پاس وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو کام انہیں دیے گئے ہیں وہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اس کا آغاز انہوں نے کیا ہے، یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام اور ویژن 2025 کا بھی آغاز انہوں نے کیا ہے۔ کامران مائیکل صاحب کو وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ بنایا گیا تھا، ان کے پاس گوادر پورٹ اتھارٹی، کراچی پورٹ ٹرسٹ، نیشنل شپنگ کارپوریشن، پورٹ قاسم اتھارٹی موجود ہے۔ ان اداروں کی کارکردگی بہتر ہو، شفافیت آئے اور اس کے لیے ان اداروں کی اصلاح نہ ہو، اس سلسلے میں کوئی بھرپور اقدامات سامنے نہیں آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ان اداروں کی کارکردگی وہی نظر آتی ہے جو اس سے پہلے دیکھنے میں آئی ہے۔ 4 ماہ کے دوران بھی جناب کامران مائیکل کی پرفارمنس کے حوالے سے نہ ہی ان کی وزارت کی ویب سائٹ میں اور نہ ہی میڈیا میں کسی قسم کی کوئی بڑی کارکردگی کا سراغ ملتا ہے۔ سردار محمد یوسف وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ہیں، جناب
सरदार मोहम्मद यूसुफ के सामने हज का काम था जो कि उन्होंने अंजाम दिया है, लेकिन इस हवाले से जो अहम मसाइल हैं जो कि उनकी वजारत के अंदर आते हैं उस पर कोई बड़ी तवज्जो नजर नहीं आती और ना ही कोई पेशरफ्त, और इसका कोई सुराग पिछले 4 माह के दौरान नहीं मिला। जाहिर हामिद साहब इब्तदाई तौर पर वजीर कानून थे, अब उनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत है। लग नहीं रहा कि वो कुल वक्ती तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, और इस सिलसिले में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त, कोई बड़ी इब्तदा हमें नजर नहीं आई है, और हमें नहीं पता कि इस सिलसिले में अहदाफ के तयन के लिए जो वजीर आजम ने उनको टास्क दिया था उसके लिए क्या किया गया है। जनरल कादिर बलोच वजीर स्टेट्स और फ्रंटियर रीजन है। जनाब कादिर बलोच की कारकर्दगी के हवाले से भी कोई ठोस मालूमात हमें दस्तयाब नहीं है, ना ही मीडिया के जरिए, ना ही उनकी वजारत की वेबसाइट के जरिए। जलसले और सैलाब से मुतासर इलाकों का बहरहाल उन्होंने अभी दौरा किया है बहरान में, और बलूचिस्तान और फ्रंटियर रीजन के दौरे उनके सामने आए हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के पास इंतहाई बहुत अहम वजारत वजीर पानी और बिजली की है। वो सियालकोट से रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके पास वापडा, प्राइवेट पावर बोर्ड, मुतबादिल तवानाई बोर्ड, नेस्पाक वगैरह हैं। उनकी कारकर्दगी इस हवाले से इंतहाई अहम है कि कौमी तवानाई पॉलिसी उनके जरिए तैयार हुई है। कौमी ग्रिड में पिछले 4 माह के दौरान 3000 वाट बिजली का इजाफा हुआ है। लोड शेडिंग के दौरान ये में भी कमी हुई है। जनाब ख्वाजा आसिफ मेहनत करते नजर आते हैं और इसका सुराग मीडिया से भी मिलता है और उनकी अपनी वजारत की वेबसाइट से भी। ख्वाजा साद रफीक साहब वजीर रेलवेज हैं, बहुत अहम महकमा है। रेलवे सिसक रही थी जब ख्वाजा साद रफीक बनाए गए वफाकी वजीर रेलवे, लेकिन इस अहम इदारे को उठाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोई कोशिश या बहुत बड़ा कोई काम या इब्तिदा हमें नजर नहीं आ रही। हमारी बड़ी कोशिश थी कि जनाब साद रफीक को अपने किसी प्रोग्राम में बुलाते, उनसे रेलवे की कारकर्दगी के बारे में और अब तक जो इक़दाम किए उसकी मालूमात हासिल करते। उन्होंने वादा तो किया था, लेकिन अभी तक साद रफीक साहब के हवाले से हमारे पास कोई ठोस मालूमात जिससे हम कह सकें कि रेलवे में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और इसके लिए इक़दामात सामने हुए नजर आ रहे हैं हमारे पास नहीं हैं। ये थी वफाकी वज़रा की कारकर्दगी। आइए वफाकी वज़राए मुमलिकत की कारकर्दगी का भी जायजा ले। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी, तिजारत और टेक्सटाइल हैं। इनकी कारकर्दगी के हवाले से कोई बहुत बड़ी हमें पेशरफ नजर नहीं आ रही इनके मातहत महकमों में, इसलिए भी इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि कुल वक्ती वज़ीर तिजारत का कोई नहीं है। लेकिन जनाब खुर्रम दस्तगीर खान की कार्रवाई की पेशरफ्त हो या कोई बड़ी कार्रवाई हो जिससे इनके मातहत महकमों में कोई बड़ी अच्छी खुशगवार तब्दीली हो, फिलहाल उसका कोई आसार नजर नहीं आया। बलीगुर रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत तालीम, ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन है। बलीगुर रहमान साहब हुनर की तरवीज के लिए कौमी हिकमत अमली पर काम करते नजर आ रहे हैं। हुनर की तजवीज की हिकमत अमली के लिए वजारत को उन्होंने हिदायत भी दी है। सूबों की मशावरत के बाद हिकमत अमली का निज़ाम भी निफाज किया गया है। मजमूई तौर पर कारकर्दगी के हवाले से मेहनत तो करते नजर आए हैं, लेकिन कोई बड़ी पेशरफ्त नजर नहीं आई है। उस्मान इब्राहिम साहब वज़ीर मुमलिकत हाउसिंग और वर्क्स हैं। नेशनल कंस्ट्रक्शन, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन, नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी वगैरह उनको रिपोर्ट करती है, लेकिन पिछले 4 माह के दौरान उनकी कोई कारकर्दगी नजर नहीं आई कि इन इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए और इसके लिए कोई ठोस अमल सामने आए। अनुशा रहमान साहिबा वज़ीर मुमलिकत IT और टेली कम्युनिकेशन हैं। अनुशा रहमान साहिबा बहुत मेहनत करती नजर आ रही हैं। इनकी वजारत के दौरान कई काम होते भी नजर आए हैं, बहुत मुस्तैदी से काम करती नजर आ रही हैं। ग्रे ट्रैफिक के खिलाफ मॉनिटरिंग का निज़ाम हालिया दिनों में उन्होंने कायम किया है, दीगर कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं और अपनी वजारत को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गवर्नमेंट बनाना और सर्विसेज फराहम करना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचे, उसके लिए भी एक ठोक मंसूबे का उन्होंने आगाज किया है। लेकिन उनकी जिम्मे सबसे मनफी बात यह आती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में वो यूट्यूब नहीं खोल पाई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज भी खराब होता है और पाकिस्तानी अवाम को मालूमात और तफरीह का एक अजीम जरिया हासिल नहीं है। लेकिन अनुशा रहमान साहबा मुस्तैदी से और बहुत मेहनत से अपनी वजारत में काम करती नजर आई हैं। सायरा अफजल तारड़ साहबा वज़ीर मुमलिकत कौमी सेहत सर्विसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह उनके मातहत आती हैं। इस इदारे में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, नया इदारा है, मगर पिछले 4 माह के दौरान जुम्बिश होती नजर नहीं आ रही है और कोई बड़ी पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ के हवाले से। शेख आफ्ताब अहमद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर हैं। पिछले 4 माह के दौरान हमने देखा है कि पार्लिमानी उमूर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सुबकी हुई है। उसके अराकीन अक्सर पार्लियामेंट में नहीं जाते और उसके वज़रा पार्लियामेंट में जाके वज़रा के अराकीन के सवालों के जवाब भी नहीं देते। इस हवाले से कारकर्दगी अभी तक ऐसी नहीं है जिसको कि अच्छा कहा जा सके। जाम कमाल खान साहब को वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल बनाया गया है। उनकी कारकर्दगी के हवाले से फिलहाल जांचना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो किसी भी जगह पे काम करते हुए नजर नहीं आते। कुछ वज़ीर मुमलिकत काम कर रहे हैं, कुछ वज़ीर मुमलिकत कुछ काम करते नजर नहीं आ रहे और पिछले 4 माह में जनाब जाम कमाल खान के हवाले से कोई ऐसी कारकर्दगी देखने में नहीं आई है। यही कैफियत अब्दुल हकीम बलोच की भी है, जिन्हें वज़ीर मुमलिकत रेलवेज बनाया गया। पीर अमीनुल हसनात शाह की भी है, जिन्हें वज़ीर
مملکت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی بنایا گیا۔ عابد شیر علی صاحب وزیر مملکت پانی اور بجلی ہیں، وہ ان کی کارکردگی اس حوالے سے صرف دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ KSC کے حوالے سے جو شکایات ہیں یا ان کے خیال میں جو شکایات ہے اس کا وہ مسلسل پوزیشن لے رہے ہیں، اور ایک سچویشن ضرور پیدا ہو گئی ہے جناب عابد شیر علی کی ان بیانات کی وجہ سے، لیکن مجموعی طور پہ شاید ان کا عمل دخل اس وزارت میں بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو کارکردگی اب تک ہوئی ہے جس کا وزیر اعظم ضرور جائزہ لیں گے، جیسا کہ انہوں نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں اپنے کابینہ کے اراکین سے کہا تھا، اور اس سلسلے میں اپنی رائے قائم کریں گے، لیکن ہم نے جو رائے قائم کی ہے جس کا کہ ایک ہم نے جائزہ آپ کو دیا، ہم نے عرق ریزی سے کوشش کی کہ ان کی کارکردگی کا، تمام وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں، اس کے مطابق ہمارا فائنل رزلٹ یہ ہے کہ رانا تنویر حسین صاحب کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، سینیٹر اسحاق ڈار کی کارکردگی تسلی بخش ہے، غلام مرتضیٰ خان جتوئی وفاقی وزیر صنعت و پیداوار کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، سینیٹر پرویز رشید وزیر اطلاعات کی کارکردگی تسلی بخش ہے، ریاض حسین پیرزادہ وزیر بین صوبائی رابطہ کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، چودھری نثار علی خان صاحب کی کارکردگی تسلی بخش ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی کارکردگی تسلی بخش ہے، برجیس طاہر صاحب کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، سکندر حیات خان بوسن صاحب کی کارکردگی فی الحال غیر تسلی بخش ہے، صدرالدین شاہ راشدی صاحب کی کارکردگی فی الحال غیر تسلی بخش ہے، احسن اقبال صاحب کی کارکردگی تسلی بخش ہے، کامران مائیکل صاحب کی کارکردگی پچھلے 4 مہینوں کے دوران غیر تسلی بخش رہی ہے، سردار محمد یوسف صاحب کی کارکردگی پچھلے 4 مہینوں کے دوران غیر تسلی بخش رہی ہے، خواجہ آصف صاحب کی کارکردگی تسلی بخش ہے، زاہد حامد وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، جنرل قادر بلوچ کی کارکردگی اب تک غیر تسلی بخش ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کی کارکردگی ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں دے سکی، اس لیے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ غیر تسلی بخش ہے، خرم دستگیر خان صاحب کی کارکردگی بھی فی الحال غیر تسلی بخش ہے، بلیغ الرحمان صاحب کی کارکردگی تسلی بخش ہے، عثمان ابراہیم صاحب کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، انوشا رحمان صاحبہ وزیر مملکت IT اور ٹیلی کمیونیکیشن کی کارکردگی یقینی طور پہ تسلی بخش ہے، بہت محنت کرتی نظر آئی ہیں، سائرہ افضل تارڑ کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، شیخ آفتاب احمد صاحب کی کارکردگی وزیر مملکت پارلیمانی امور کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، جام کمال خان صاحب کی جو وزیر مملکت پیٹرولیم ہے کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، عبدالحکیم بلوچ کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، پیر امین الحسنات شاہ کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، عابد شیر علی صاحب کی کارکردگی فی الحال غیر تسلی بخش ہے۔ یہ صورتحال ہے کابینہ کے وزراء کی، یہ ہماری چھوٹی سی کاوش تھی جس کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ ہم جائزہ لیں، اور وزیر اعظم نے جو مشن اپنے سامنے رکھا تھا کابینہ کے پہلے اجلاس میں کہ 3 مہینے سے لے کے 4 مہینے کے دوران وہ دیکھیں گے کہ کابینہ کے وزراء کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مضبوط اہداف طے کرنے کی بات کی تھی، جو جہاں نظر آئے ہیں وہاں ہم نے کہا ہے، جہاں نظر نہیں آئے ہیں وہاں ہم نے نہیں کہا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ صرف 4 مہینے کی کارکردگی ہے، امید ہے کہ ان وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے وزیر اعظم ان کے جسم میں ان کی کارکردگی میں نئی روح پھونکیں گے، یا اگر مجبور ہوں تو ان کو تبدیل کریں گے، اس کے بغیر ان کے وہ وعدے جو انہوں نے قوم سے کیے الیکشن کی کیمپین کے دوران نہیں بلکہ وزیر اعظم بننے کے بعد جبھی وہ پورے ہو سکیں گے، کیونکہ وہ وعدے آسان نہیں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے نا ایک میٹرو انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ کراچی میں بنائیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن جلدی آئیں گے کہ ہم اس کی بنیاد کراچی کے اندر رکھیں گے۔ مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کی آپ موٹر وے پشاور سے لاہور تک دیکھتے ہیں، پشاور اسلام آباد لاہور، اسی طرح کی موٹر وے انشاءاللہ کراچی سے لاہور بنے گی انشاءاللہ، اور یہ 6 لین موٹر وے ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی ماشاءاللہ یہ پاکستان کے اندر یہ بھی بہت بڑا اربوں ڈالر کا منصوبہ ہے۔ رباط کے آس پاس جو ہے وہ ایک نیا اسلام آباد کا ایئرپورٹ بنے، اچھا ایک خوبصورت ایئرپورٹ بنے، وہاں سے پھر ایئرپورٹ سے لے کے پھر یہاں 0 پوائنٹ تک جو ہے وہ ایک دونوں اطراف ایک یعنی کہ 5 لین ایچ سائڈ، وہ جو ہے 10 لین ایک روڈ بنے ہائی وے جو 0 پوائنٹ تک آئے، اور پھر دونوں اطراف جو ہے نا وہ ہماری اسٹیٹ لینڈ ہے، اسلام آباد کی زمین ہے، وہاں پر ہائی رائزز بن سکتی ہیں، وہاں پر شاپنگ پلازاز بن سکتے ہیں، وہاں پر ریزیڈینشل ایریاز بن سکتے ہیں، وہ اسی طرح سے سڑک بن سکتی جیسے کہ شیخ زائد روڈ ہے دبئی کے اندر۔ گوادر اگر ہم اپنا ایک فری پورٹ میں اگر اس کو ڈیولپ کریں تو بہت پوٹینشیل ہے، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ گوادر کو ہم ایک اسپیشل اسٹیٹس دے سکتے ہیں جہاں کہ اسپیشل رولز اور اسپیشل ریگولیشنز جو ہیں گوادر کے جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں ہمارے عام رول سے ہٹ کے۔
انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے یہ وعدے پورے ہوں گے، قوم کی قسمت بدل جائے گی اگر یہ وعدے پورے ہوں گے، مگر اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، یہ ہمالیائی ٹاسک ہے، اس طرح سے کام نہیں چلے گا جیسا کہ پچھلے ہم نے 4 مہینے کے دوران دیکھا ہے تقریباً 10% ٹائم گزر چکا ہے، اور یہ تمام وعدے پورے کرنے کے لیے اور دوسرے تمام وعدے جو کیے گئے ہیں، جو وہ اس وقت موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے عوام کی، اس میں بہتری لانے کے لیے اور عوام میں پھیلتی ہوئی بندلی کو اس اعتماد میں بحال کرنے کے لیے جو 11 مئی کو انہوں نے دیا تھا، بہت کچھ کرنا ہے، وہ ٹیم نے کرنا ہے، جناب وزیر اعظم تنہا نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال ذمہ داری انہی کی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اس کے شواہد سامنے آئے ہیں، آج نادرا اور الیکشن کمیشن پہلی بار پشیمان نظر آئے۔